اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے 14 آیت تک کیا تھا سورہ ملک۔ تو لاسٹ آیت تھی الا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الا یعلم من خلق۔ تو الا اس طرح سے استعمال ہوتا ہے نا، تو یہ لٹرلی اس کی میننگ آپ الگ الگ کر دیں کہ نہیں، آ کا مطلب کویسچن ہے، ٹھیک ہے، اور لا کا مطلب نہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا نہیں۔ یا عالم، عالمہ، یا عالم، عالمہ کا ہوتا ہے اس نے جانا، یا عالم وہ جانتا ہے۔ تو کیا وہ نہیں جانتا، یہ میننگ ہوگی نا اس کی نہیں کر کے۔ من خلق، جس نے پیدا کیا۔ خلق کا مطلب نا اس نے پیدا کیا، لیکن من کے ساتھ آتا ہے تو ہم جس نے پیدا کیا، اللہ زی کی طرح۔ تو کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تو جو چیز بناتا ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے کمپیئر ٹو ادر پیپل جو اس کو یوز کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ تو بنانے والے کو زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں ایسے ہی، تو بنانے والا زیادہ جانتا ہے۔ تو اللہ کسی ٹائم پہ کسی اور طرح بھی استعمال، جیسے اللہ انا اولیاء اللہ، اس میں اللہ کا مطلب کسی اور طرح آتا ہے، بلا شبہ کے معنوں میں، یا نو کویسچن کے معنوں میں، تو انکویسچنیبل، کہ وہ یقیناً کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ خبردار کا میننگ بھی کیا جاتا ہے اردو میں، لیکن یہاں پہ لٹرل میننگ ایسا کیا نہیں۔ تو اس کو ساری سب پتہ ہے جس نے پیدا کیا۔ تو جس چیز کو کوئی پیدا کیا ہے اس کے بارے میں سب پتہ ہے، انسانوں کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں، تو اس کو زیادہ پتہ ہے کہ کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا۔ وَهُوَ اللطیف الخبیر۔ تو یہ آیا کیوں اس طرح سے ہے؟ یہ بھی پچھلی آیت کے ساتھ ہی جڑتی ہے نا، کیونکہ پچھلی آیت میں تھا کہ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، کہ اس کو چھپی ہوئی باتوں کا بھی پتہ ہے، تمہاری چھپی ہوئی باتوں کا بھی اور ظاہر باتوں کا بھی۔ تو وہ اس کو سینوں کے اندر چھپے ہوئے راز بھی پتہ ہے۔ تو پھر اسی کے آگے ہے کہ کیوں نہیں وہ جانے گا جس نے پیدا کیا، کیونکہ اس کو تو پتہ ہونا چاہیے نا، اس نے تو پیدا کیا ہے۔ اور وہ اللطیف الخبیر، تو وہ بہت زیادہ باریک لطافت والا ہے، باریک بین ہے، اور خبیر بھی ہے۔ خبر خبیر کے خوب خبر رکھنے والا، بہت زیادہ خبر رکھنے والا۔ تو آج نئی آیا ہے آیا نمبر 15۔ تو اس میں بھی ووکیبلری زیادہ مشکل نہیں ہے، کچھ ورڈز تو آپ کو پہلے سے آتے ہیں، تو کچھ ورڈز میں نے اس کے ترجمہ لکھا ہوا ہے، اس کی میننگز۔ تو هو الذی آپ کو پہلے سے آتا ہے، کیا میننگ ہے هو الذی؟ وہ الذی جو جس نے، جب الذی جس نے، جعل آگے فعل آتا ہے تو جس نے میننگ کرتے ہیں نا، جس نے اچھا بنایا۔ جس هو نے الذی جان جس نے بنایا، جس نے تو بنایا وہ جس نے بنایا، وہ جس نے بنایا، لیکن اس کا آپ اس طرح سے بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، لیکن اچھی اردو میں، کہ وہی تو ہے جس نے بنایا۔ کیا بنایا؟ جعل لکم لکم، زمین تمہارے لیے، الارض تمہارے زمین کو، زمین کو تو زمین کو بنایا تمہارے لیے، لیکن ابھی کیا بنایا وہ ابھی نہیں پتا نا، کس کو بنایا اور کس کے لیے بنایا، یہ دو مفعول بھی تو ہمیں مل گئے ہیں، لیکن کیا چیز بنایا وہ آگے ورڈ آتا ہے ذلولن۔ تو هو الذی، اس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو، وہی تو ہے جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو ذلولن۔ ذلولن کا مطلب ہوتا ہے کہ تابع ہونا۔ تو ذلولن تابع ایکچولی بولا جاتا ہے، یہ ورڈ ایکچوئل میننگ تو اس کا ذلیل سے ہے نا، ذلل جیسے ذلیل ہونا، نیچا ہونا، تو لیکن یہ ورڈ عرب بولتے تھے ڈومیسٹک اینیملز کے لیے۔ ڈومیسٹک اینیملز پتہ ہے آپ کو کون کون سے، کس اینیملز کو ڈومیسٹک اینیملز کہتے ہیں؟ اونٹ اونٹ، گائے، جو ضرورت گائے انسان کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں، اور وہ آپ کو کچھ کہتے بھی نہیں ہیں، یعنی ان سے خطرہ بھی نہیں ہوتا ہے، وہ آپ کے تابع ہوتے ہیں، آپ ان پہ وزن لا دیں وہ کہیں گے ٹھیک ہے ہاں جی لاد دو وزن۔ اور اور کیا کرتے ہیں وہ، جیسے گدھا ہو گیا، اس کے اوپر خچر ہو گیا، گھوڑا ہو گیا ہے، جس کے اوپر سواری بھی کرتے ہیں ہم، اور اس سے اور فائدے بھی اٹھاتے ہیں، اور فائدہ کھانے کے کام بھی آتے ہیں، اور اس کے لیے ذلولن کا مطلب ہے کہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز ہوتے ہیں۔ اور ذلولہ کا مطلب لٹرلی یہ ہے کہ جیسے نیچا ہونا ہے نا، نیچا ہونا، تو ان جانوروں کی کیا ہوتا ہے، بیک تھوڑی سی نیچی ہوتی ہے تاکہ آپ آرام سے سواری کر سکیں، فٹ ہو کے بیٹھ جائیں، یا سامان کو ہی لادنا ہے اس لیے بھی، جیسے اونٹ ہے نا تھوڑا سا نیچا ہوتا ہے، اسی طرح
خچر ہے یا گدھا ہے استعمال ہوتا ہے، گھوڑا ہے، اس کے اوپر بیٹھتے ہیں تو ان کی کمر تھوڑی سی نیچے کو ہوتی ہے، تو وہ دبی ہوئی ہوتی ہے، تو ذلولن، تو یہ ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملس کے لیے ہیں کہ تو زمین کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح بنایا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہتی نہیں ہے، زمین نہیں کچھ کہتی ہے آپ کو، زمین سے خوف تو نہیں ہوتا نا، زمین کے اوپر پھرنے والی چیزوں سے خوف ہوتا ہے۔ زمین زیادہ سے زیادہ کیا کرتی ہے؟ شیک ہی کرتی ہے نا، زلزلہ ہی آتا ہے نا زمین میں، اور تو کچھ نہیں آتا ہے، سارے طوفان سارے ہوائیں تو اوپر سے آتی ہیں نا، لیکن زمین ایک ایسی چیز ہے جو پرامن ہے، اس میں کوئی ہمیں تنگ نہیں کرتی زمین، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے زمین کو، اسی نے زمین کو بنایا ہے تمہارے لیے ذلولن، تابع ہے، جیسے تمہارے پاس ڈومیسٹک اینیملز ہوتے ہیں، تو کیا کرو تم، فمشو فی مناکبی، تو مشا یمشی کا مطلب ہوتا ہے چلنا، مشا یمشی، تو فمشو، امشو کا مطلب ہے کہ چلو تم، چلو تم، یمشی سے نا، یمشی، مشا یمشی، تو یہ کمانڈ ہے، فمشو امشو، تم چلو، تو چلو پھرو تم اس کے اندر، زمین کے اندر سے ہم سب رزق تلاش کرنے کے لیے، کہاں چلو، فی مناکبیہا، اطراف تو مناکب کا یہاں پہ ورڈ تو اطراف ہے، لیکن ایکچوئل ورڈ اس کا ایکچوئل میننگ کیا ہوتا ہے منکب کا؟ منکب ایک باڈی پارٹ ہے، اس کو کہتے ہیں منکب، نہیں ایڑی نہیں، ایڑی نہیں، ایڑی کو تو عاقب بھائی کہتے ہیں نا، منا، ٹخنے کو بھی نہیں کہتے، سر مناکب کہتے ہیں کس کو؟ سر منہ کو تو نہیں کہتے منا، منا نہیں وہ تو نہیں، وجہن کہتے ہیں نا منہ کو، موجود مرافق کہتے ہیں کونی کو، یہ کہتے ہیں شولڈر کو، شولڈر، منکب، منکب شولڈر، تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے سبیل یا یہ نہیں استعمال کیا ورڈ کے راستے، یا کوئی اور ورڈ نہیں استعمال کیا، یہاں سے شولڈر استعمال کیا، جیسے جانور ہے اس کی جو بیک ہوتی ہے کافی پلین، ایسے بڑا جانور ایسے بھینس ہو گئی، ٹھیک ہے، اس کی اگر آپ اس کے اوپر دیکھیں کوئی چیونٹی چل رہی ہو یا مکھی بیٹھی ہوئی ہو تو اس کے لیے وہ بڑی سموتھ سرفیس ہے، تو آرام سے وہ شولڈرز کی طرف بھی جا سکتی ہے نا، اس میں بڑا اس کو مزہ آئے گا کہ یہ کھلی جگہ ہے سیدھی پلین، تو اسی لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مناکب کا ورڈ یوز کیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے ذلول کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے، جو کہ پالتو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے پھر شولڈرز کا ذکر کیا ہے، اس کا میننگ اطراف ہے کہ زمین کے ارد گرد اس کے کارنرز میں جاؤ، زمین میں پھرو، تو زمین میں پھرو، تو یہ ایک قسم کی کمانڈ ہے کہ ہمیں زمین میں پھرنا چاہیے، وَکُلُوا، اور اور کھاؤ بھی، کھاؤ کیا کھاؤ، مِن رزق ہی، رزق کی، تو جو اس کے اس کے رزق میں سے، رزق تو میں اس کے رزق میں سے کھاؤ بھی، تو رزق آپ دیکھیں کہ ساری چیزیں ایٹ دا اینڈ جو ہے نا اس کا سورس زمین ہی ہوتا ہے، کوئی بھی چیز ہو جو ہم استعمال کرتے ہیں اینڈ اس کا زمین سے ہی آتی ہے، وہ لکڑیاں ہو گئیں وہ بھی زمین سے آتی ہے، کھانا زمین سے آتا ہے، ایون ہم جو بناتے ہیں چیزیں، یہ کپڑے بنانا، اس کی بھی جو ساری روئی چیزیں ہیں وہ وغیرہ، ہاں زمین سے نکلتی ہیں نا، وہ کپاس زمین سے نکلی، گندم زمین سے نکلی، اسی طرح ربڑ بھی زمین سے، درختوں سے نکلتا ہے، تو ہر چیز، اور ہیرے جواہرات بھی زمین سے نکلتے ہیں، تو ایوری تھنگ جو ہے نا وہ زمین سے ہی آتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو اور اس کے رزق میں سے یوز کرو، اس کو کھاؤ پیو، لیکن اب زمین اتنی پیاری ہے کہ وہ آپ کو بالکل تابع ہے آپ کے، لیکن اینڈ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، لیکن یہاں پہ ہمیشہ نہیں رہنا تم لوگوں نے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، کہ دوبارہ اٹھنا کدھر ہے؟ اسی کی طرف، اسی کی طرف، تو الیہ النشور جملہ کون سا بنتا ہے؟ الہ النشور، جملہ اسمیہ ہے یا جملہ فعلیہ ہے؟ اسمیہ ہے جملہ، ٹھیک ہے نا، اسمیہ لگ اس رہا میں ہے، ہاں مبتدا اسمیہ، کیا ہے پھر؟ الہی نے نا، نہیں الیہ مبتدا نہیں ہو سکتا ہے نا، واہ واہ ہے شاید، واو، نہیں، نشور النشور، النشور مبتدا، تو یہ اب اچھا، سیکوینس ہوتا ہے مبتدا پہلے، اور الیہ کیا ہے، الیہ متعلق بالخبر، تو خبر، سیکوینس سے ڈفرنٹ ہے نا، سیکوینس کیا ہے، یہ مقدم آ گیا ہے متعلق بالخبر، اور جب متعلق بالخبر مقدم ہوتا ہے اور مبتدا ہمارا معرفہ ہوتا ہے تو پھر ترجمے میں کیا بنتا ہے؟ صرف اسی کی طرف لوٹنا، اور صرف اسی کی طرف دوبارہ اٹھنا ہے، نشور ہونا، نشر، نشر سے ہے نشور، کہ دوبارہ اٹھنا بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، پھر آپ ہی کی جو ضمیر ہے وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ الیہ
نہیں رزق کی وہ یہ زمین کی طرف ہے. زمین تو فیمنن نہیں ہوتی. نہیں یہ ہاں یہ رزق ہی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. یہ بھی ہی ہاں هو الذی ہوا سے هو الذی، کیونکہ اگر زمین ہوتی تو رزق کی ہاں ہونا تھا. ٹھیک ہے نا، یہ بھی اللہ کی طرف ہے، هو الذی کی طرف ہے کہ مر رزق کی ہی، اللہ کے رزق میں سے تم لوگ کھاؤ. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ اٹھنا بھی صرف اسی کی طرف. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اگزامپل جو بیسک استعمال کیا ہے، زمین کا مشابہ کیا ہے ایک ڈومیسٹیکیٹڈ اینیمل سے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس زمین میں تم لوگوں نے رہنا ہے اور اس میں سے کھاؤ پیو، لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ پرماننٹ نہیں ہے یہ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ اٹھنا. تو سیم وے جیسے گھوڑے یا کیمل اس طرح کے جانور سواری کے لیے اگر استعمال ہوتے ہیں تو وہ سواری ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، اس میں سے بھی اترنا ہی پڑتا ہے آپ کو. تو ایک ٹائم آتا ہے نا کہ منزل آ جاتی ہے، پھر آپ سواری سے اتر جاتے ہیں. تو سیم اللہ تعالیٰ نے کمپیئر کیا ہے زمین کو سواری کے ساتھ، ڈومیسٹیکیٹڈ اینیملز کے ساتھ، کہ چلو تم اس میں مناقب بھی ہے، لیکن یاد رکھنا ہے کہ یہ پرماننٹ نہیں ہے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور دوبارہ اٹھنا اسی کی طرف. اب یہ تو زمین کی بڑی اچھی خصوصیات بیان ہیں. آگے آپ پچھلی آیت 15ویں آیت جو ابھی ہم نے کی ہے اس میں ہے کہ زمین پورے آپ کے کنٹرول میں ہے. تو نمبر 16 آیت میں اللہ کہتے ہیں آمنتم، امینہ سے ہے امنتم، امینہ فعل ماضی ہے، یامنو ہوتا ہے اس کا مضارع، تو امینہ ہوتا ہے امن سے ہے، یہ امن میں رہنا. تو کویسچن ہے، یہ پہلا حمزہ کویسچن کا ہے. امن تم کا کیا مطلب ہوگا پھر؟ کیا تم امن میں ہو، تم کیا تم امن میں فیل کرتے ہو اپنے آپ کو؟ اس امن طرح سے میں ہے نا ہو. کہ آمین تم، کیا تم بے خوف ہو گئے ہو، کیا تم امن میں آ گئے ہو. من فی السماء، اس جو سے جو آسمانوں میں ہے. آسمان میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یعنی کریٹر ہمارا. من فی السماء. اب یہ آیا ہے بالکل اپوزٹ ہے پچھلی آیا کے. پچھلے میں تھا کہ رام سے پھرو، کوئی خوف نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اب خوف کا بھی ذکر. تو اٹ مینس کہ اللہ تعالیٰ کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں پہ زمین میں تم رہو، لیکن خیال بھی رکھنا ہے کہ ایسے کام نہ کرنے لگ جاؤ جو غلط جاتے ہوں، شریعہ کے اگینسٹ ہوں، تو اس سے بے خوف بھی نہیں ہو جانا کہ جو مرضی کرتے پھرو. تو آمین تم من فی السماء، تو کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے، ان کے یخسف، دھسا دینا. ہوا یکسف ہونا تھا، ان کی وجہ سے یکسفہ ہے کہ وہ دھنسا دے، کہ وہ دھنسا دے. تو اس میں ہوا اس کا ہے نا، اس کے اندر یکسفہ. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ جو آسمان میں وہ تمہیں دھنسا دے، بکم الارض. تم لوگوں کو با اس کے ساتھ ہی آتا ہے، یکسفہ کے ساتھ، تو با کے ساتھ آتا ہے اس کا مفعول بھی. تو بکم الارض کہ تم لوگوں کو دھنسا دے کہاں پہ؟ الارض، زمین میں. زمین. تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ اچانک ہیا وہ زمین، تمور لرزنے لگن، شیک ہونا. اہتزا کا مطلب ہوتا ہے مارا یمورو، مارا یمورو کہ ہلنا. تو اب یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا ہے کہ کسی کو زمین میں دھنسا دے. اللہ تعالیٰ نے اگزامپلس بھی بتائی ہوئی ہیں نا قرآن میں. کس کو اللہ تعالیٰ نے زمین میں دھنسا دیا تھا؟ جو مشہور سٹوری ہے قارون کا نا، یا خسفنا بہا، تو اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا اس کے گھر اور مال کے سمیت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب تم نے اس میں سرکش نہیں ہونا زمین میں، تو اللہ تعالیٰ زمین میں دھنسا دے. اور فائزہ یا تمر، پھر لرزنے بھی لگ جائے گا. اب لرزنے کا میننگ یہاں پہ کیا ہے کہ جیسے آپ اگزامپل دیکھیں نا، اگر آپ کوئی آپ کے پاس ایک سینڈ کی کوئی، چلو گلاس میں آپ نے کسی پاٹ میں سینڈ ڈالی ہوئی، تو اس کے اوپر آپ کوئی پتھر پھینک دیتے ہیں اس کے اندر نا چھوٹا سا، اور پھر آپ اس کو ہلاتے ہیں تو کیا ہوگا؟ وہ بلبلے سے بنتے ہیں. نہیں، وہ سینڈ ہے، پانی نہیں ہے. پتھر کیا اچھا کرے گا؟ اچھا. نیچے چلا جائے گا نا. تو جب بھی آپ ہلائیں گے تو وہ نیچے چلا جائے گا. تو یہ بھی اسی طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ دھنسا دے اور پھر زمین بھی ہلنے لگ جائے تو تم اندر ہی اندر جاتے رہو اس کے اندر. تو فائزہ ہی تمور، تو اچانک وہ لرزنے بھی لگ جائے. تو یہ ایک پہلی سٹیٹمنٹ ہے کہ آمین تم. دوسری بھی اسی طرح ہے،
ام امن تم، تو اس میں ام کے ساتھ آیا ہے یا کے ساتھ، یا کوشچن کے ساتھ ام، یا پھر دوبارہ وہی ہے امن تم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو اس سے جو آسمان میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں نا کہ میں آسمان میں ہوں، تو اس کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہیں کہاں پہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ ویئر از اللہ، تو ہم نے کہنا ہوتا، اس کا جواب ہوتا ہے کہ اللہ عرش پہ ہے. عرش پر ہے. تو عرش ساتویں آسمان کے اوپر ہے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں جنرل استعمال کیا ہے، کیونکہ ہم اوپر ہی دیکھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو، جب ہم پکارتے ہیں جو بھی ہے تو ہم اوپر ہی دیکھتے ہیں. تو ام امن تم من فی السماء، دوبارہ یا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے. اب سیکنڈ ہے، پہلے یکسفہ تھا زمین میں دھسا دینا، اب کیا ہے آئیں یورسلا. یورسلا کیا ارسلا یورسلو سے ہے کہ بھیجنا، بھیجنا، کہ وہ بھیجے، این یورسلا کہ وہ بھیجے علیکم تم پر، تم پر حاسبن. حاسبن پتھر، کا میننگ ہم کرتے ہیں اردو میں طوفان، پتھروں کا طوفان، کیونکہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے لیے بھی یہی ورڈ آیا ہے حاسبن. ویسے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حسیبہ، حاسبہ، حاسب کہتے ہیں ایندھن کو، ایندھن، ایندھن ہوتا ہے نا جو آپ کا فیول ہوتا ہے، تو جہنم کے ایندھن کو بھی حاسبہ کہا جاتا ہے. اور گرم ہوا کو بھی کہتے ہیں حاسبن، حاسبن. تو گرم ہوا بھی ہے، جیسے ایسی کوئی ہوا آئے جو گرم بھی ہو اور پھر اس کے اندر گرم گرم پتھر بھی ہوں، تو وہ ہے کہ آسمان سے کوئی آفت آ گئی ہے جو بہت ہی گرم ہے اور جلا کے رکھ دینے والی، تباہ کرنے والی ہے. تو اس کو آپ ٹرانسلیشن میں اگر دیکھیں گے تو جنرلی پتھروں کا طوفان لکھا ہوتا ہے. یہ اس لیے کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب کے ٹائم بھی یہی ورڈ یوز ہوا ہے. تو فَسَتَعْلَمُونَ، بس کیا تم نہیں جانتے؟ کیا کا میننگ، کیا کس کا میننگ ہو؟ کیا تو کوئی نہیں ہے نا کوئی ورڈ. نہیں، کیا نہیں، بس تعلم سین ہے نا، ہاں جی، تعلمون، بس تو سین کس کے لیے آتا ہے؟ سوفا کے لیے نا. سوفا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلد. تو جلد، ہاں جلد ہی، تم جان لو گے. تعلمون تم سب جان، عالمہ یعلم اور یعلمون تعلمون، تم سب جان لو گے. کیفا کیسا ہے، نذیر. ڈرانے والا، اب نذیر ڈرانے والا کے لیے ہم کیا یوز کرتے ہیں؟ نذیرن. نذیرن ہے. جہاں نذیری ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں زیر ہے نیچے. اب یہ آیت ہم تو یہاں پہ سٹاپ کرتے ہیں نا، کیفا نذیر پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ آیت کو دیکھیں تو اس کے نیچے زیر بھی ہے. تو یہ زیر ایکچولی ہے کہ نذیرن پلس یا، کہ میرا ڈرانا. ای بھی ہے اس کے اینڈ پہ، تو اس کو شارٹ کر کے نا پھر صرف زیر بھی لکھ سکتے ہیں. تو اگر صرف زیر آ رہی ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے اس کی، یہاں نہ یہ مدافع ہے نہ کوئی اس کا حرف آف جر ہے اس کے شروع میں، دونوں چیزیں نہیں ہیں نا، تو نذیری کیوں ہے؟ میرا ڈرانا، پھر اس کا میرا ڈرانا ہو جائے گا اس کی میننگ. ویسے نذیر ڈرانے والا ہوتا ہے، لیکن جب ای یوز کریں گے نا مدافعلے بنا کے، تو میرا ڈرانا. تو ابراہیم علیہ السلام کی آیت میں کافی جگہ یہ آتا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اور جگہوں پہ بھی غور کریں گے نا، نظر آئے گا آپ کو. کبھی یہ فعل کے ساتھ بھی آ جاتا ہے، کبھی اسم کے ساتھ بھی آتا ہے. تو کہ وہ یرسل علیکم حاسبن، تم کے اوپر ایک پتھروں کا طوفان نازل کر دے، بھیج دے اوپر سے. فَسَتَعْلَمُونَ، تو پھر ان قریب تم سب جان جاؤ گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا، میرا ڈرانا نذیری. اس لیے یہ زیر ہے. اب یہ دو امن تم اور امن تم، تو سٹارٹ یہ دونوں سیم طرح سے آیت ہوتی ہیں. صرف اسی لیے ہے کہ پہلی بات سٹارٹ ہو رہی ہے، دوسری کنٹینیوشن ہے، تو وہ اینڈ کے میننگ میں آتی ہے. یا جیسے ہم کہتے ہیں نا، یا ایک بات کی پھر ہم کہتے ہیں یا ایسے ہے یا ایسے. تو نمبر 18 میں ہے، نمبر 18 وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. یہ ایزی آیت ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اور تحقیق اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے. ہاں جی، تو تحقیق یقیناً تم سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے بھی جھٹلایا. کذب الذین من قبلہم، من قبلہم فکیف کان نکیر. اب یہاں بھی آپ دیکھیں نکیری ہے،
جیسے نذیری تھا، ویسے نکیر ہوتا ہے، نکیر مین ہوتا ہے پکڑنا، پکڑ یا عذاب، تو اس میں بھی کہیں گے پھر کیسا تھا کیسا میرا تھا عذاب۔ عذاب۔ ہاں، اس میں تھا کا ورڈ آیا نا، کیونکہ یہ پرانے لوگوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو کیف کان نکیر، اس میں کانا نہیں تھا، کیف نذیری، کہ کیسی ہے میری، کیسا ہے میرا ڈرانا، لیکن یہاں پہ تھا نہیں ہے نا، یہاں تو فیوچر کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پہ پاسٹ کی بات ہو رہی ہے، تو کانا یوز ہوا ہے کہ کیسی تھی میری پکڑ۔ تو نکیر کا ورڈ یوز ہوتا ہے کہ اگر کسی کی زندگی جو ہے نا وہ بہت ڈیفیکلٹ بن جائے، اس پہ بہت سی پریشانیاں آئیں، تو یہ اس کو اردو میں ترجمہ پکڑ اور عذاب کے طور پہ کیا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے جھٹلایا تھا تو ان کا پھر دیکھو کیسی مشکل زندگی ہوئی ان کی، کیا کیا ان پہ آفتیں آئیں، کیونکہ کئی قومیں نا اس پہ ایک عذاب نہیں آیا، ملٹیپل عذاب آئے، تو ایک عذاب سے نہیں تباہ ہوئے، تو اسی لیے یہ نکیر ہے کہ میرا پھر ان کی زندگی مشکل ہو گئی کتنی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو اس میں بھی ہے کہ میری پکڑ، تو یہ میری کے معنی میں آئے گا یہ بھی نذیری۔ تو یا کبھی کبھی جو ہوتا ہے نا پورا یا نہیں لکھا جاتا، جسٹ زیر لکھ دی جاتی ہے، تو یا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بہت یہ ایموشنز ہیں اس میں، پھر اس بات کرنے میں، کہ اگر یا نہیں ہے۔ نمبر 19 آیا ہے آوالم۔ تو آوالم کا ورڈ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، تو اسی طرح کویسچن، اور آوا جب ہوتا ہے نا تو کیا بھلا، جیسے نا کیا بھلا، پھر لم نہیں میں آئے گا بعد میں، جیسے ہوتا ہے نا ڈیڈنٹ یو لم یراؤ، کیا بھلا لم یراؤ، دیکھا کیا نہیں دیکھا تم نے؟ تم کس کا نہیں میننگ نہیں ہے؟ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے، کیا نہیں دیکھا؟ دیکھا، کنہوں نے نہیں دیکھا؟ انہوں نے، انہوں نے، انہوں یراؤ، نے۔ ہاں جی، رآ اور یرا، یرا یا تو یرا ہوا یرا، ہما یرا یا، اور ہم یراؤ، تو یہ یرا تھا نا اینڈ پہ، تو اس کا ہم آؤ کر کے بنا، یراؤ، اولم یراؤ، کیا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا بھلا نہیں دیکھا انہوں نے، کیا نہیں دیکھا، الت طویری، طرف یا پرندوں کی طرف یا جانور؟ پرندوں کی طرف نا۔ پرندوں کی طرف، طائر کہتے ہیں ایک پرندے کو نا، طائر، اور طائر کے اس کی پلورل ہوتا ہے طائر، الت طائر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا پرندوں کی طرف، فوقہم، اپنے اوپر۔ اپنے اوپر، جو اوپر پرندوں کو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، تو کیا کرتے ہیں وہ، صافاتن، صافاتن کا مطلب ہے کہ صف بنانا، نہیں جیسے ہوتا ہے صف بناتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، سیدھی سیدھی صف بنتی ہے، سیدھی، ہاں۔ تو جب پرندوں کے لیے صافات کا ورڈ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پر پھیلانا، کیونکہ جب پر پھیلاتے ہیں تو سیدھے ہو جاتے ہیں نا ان کے ونگ سپین جس کو کہتے ہیں آپ، کہ پورے سیدھے ہو گئے ان کے پر، تو پر وہ پھیلا لیتے ہیں۔ اسی طرح جب اونٹ جو بالکل اپنی ٹانگیں سیدھی کر کے کھڑا ہوتا ہے نا، تو اس کو بھی ایبلی صافات کہتے تھے، کہ یہ سیدھا کھڑا ہوا اونٹ ہے۔ تو کئی دفعہ ہوتا ہے نا تھوڑی سی ٹانگیں بینڈ کر کے کھڑا ہوتا ہے اونٹ آگے والی، لیکن کبھی بالکل سیدھی کر لیتا تھا، تو اس کو پھر کہتے تھے یہ صافات ہو گئے، ایبل صافات۔ تو فوقہم صافات، وہ کیا کرتے ہیں پرندے، پر پھیلاتے ہیں، پیر پھیلاتے ہیں۔ پر پھیلاتے ہیں اور اپنے ونگز پھیلاتے ہیں، وہ یک بزن، اور کیا کرتے ہیں، اور وہ پھر سکیڑ لیتے ہیں۔ ہاں جی، سکیڑنا، قبضہ سے ہے، قبض جیسے ہوتا ہے نا قبضہ، جیسے مٹھی کو بند کرنے کو بھی قبضہ کہتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں میرے قبضے میں ہے سب کچھ، تو یہ وہی ورڈ ہے، قبض ہوتا ہے کہ، اور پرندے کے لیے جب آتا ہے تو پر سکیڑنے کو کہا جاتا ہے، و یک بزن۔ تو یک بزن کون سا ہے ورژن، انا ہے نہیں، نا کا ہے نا، یک بیزو سے ہوگا نا یہ، قابضہ، یقذف۔ تو یہ قابضہ ہوگا نا، اور یک بیزو ہے، ضرب یضرب کی طرح، ہاں تو یہ ماضی کا ہوا نا، مارا، ماضی ہوا کہ یا مضارع لگے، ہوا؟ یا مزارے، سوری مزارے، یک ماضی کا بیز، مزارے ہاں جی، بنا۔ اور پلس اس میں اب دعات کے اوپر جزم ہے، اینڈ نون از ایڈیشنل، تو یہ کون سا ورژن ہوا پھر، یک بیزن، ہننا ہوا، تو ہننا استعمال ہوا کیونکہ طائر جو ہے وہ جاندار چیز ہے نا،
تو اس کے لیے ہننا استعمال ہو سکتا ہے، تو وہ ہے بھی پلورل ہی ہے نا، تو ریئلٹی استعمال ہوئی ہے، سنگل فیمینن یوز نہیں ہوا ہوا ہے نا۔ صافات میں بھی ریئلٹی استعمال ہوئی ہے، ہننا ورژن ہے، اور یک بزنا بھی ہننا ہے، اور وہ سکیڑ بھی لیتے ہیں پر۔ اب یہاں پہ گرامر والوں کے لیے ایک جو نقطہ ہے نا وہ یہ ہے کہ صافات کیا ہے، یہ صافات اسم فعل یا حرف؟ پھیلانا، صافاتن کس طرح کا ورڈ ہے؟ اسم ہے، اسم ہے نا، اسم ہے، فعل ہے۔ اس سے سماواتن جیسے ہوتا ہے صافاتن، اسم اور یک بزن کیا ہے؟ فعل۔ فعل مضارع، تو یہ ایک فعل، فعل ہے۔ اب پرندوں کی دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ پرندے صافاتن کرتے ہیں اور یک بزن بھی کرتے ہیں، سکیڑتے بھی ہیں، لیکن ایک کے لیے اسم استعمال ہوا ہے، دوسرے کے لیے مضارع استعمال ہوا ہے۔ ایسے بھی ہو سکتا ہے صافاتن و قابضاتن، یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ پر پھیلاتے ہیں سکیڑتے ہیں۔ ہاں یا کیوں نہ، ایسا کیوں ہوا ہوگا کہ ایک اسم ہے اور ایک فعل ہے؟ کیونکہ وہ اس کو سکیڑنے کے لیے ان کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے۔ جو تائری ہے وہ بروکن پلورل ہے اس کی وجہ سے۔ نہیں، وہ تو دونوں ہننا ہی استعمال ہوئے ہیں نا، وہ تو فعل بھی وہی استعمال ہوا ہے اور اسم بھی ہوا ہے، جینڈر کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے جانوروں کے لیے استعمال ہوا، ایسے تو نہیں کہ مضاف ہی نہیں ہے ایسے۔ نہیں، مضاف تو کسی کا بھی نہیں ہے نا، مضاف علیہ نہیں۔ اس پہ آپ اس کی بیسک اسم اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ تنوین ہوتی ہے، نہیں، لاجیکلی فرق کیا ہوتا ہے اس کی میننگز میں؟ آپ جب اسم استعمال کرتے ہیں اور فعل استعمال کرتے کی جگہ اور اسپیس۔ ہیں، جیسے حمیدہ اور الحمدو میں کیا فرق ہے؟ فعل میں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، فعل میں کوئی چیز ہو رہی ہوتی ہے، جب کوئی چیز ہو رہا ہوتا ہے نا کام، تو وہ اٹس ناٹ پرماننٹ، وہ زیادہ لمبا نہیں ہوتا نا، وہ چھوٹا، کبھی اس میں جلد تھوڑا ہوتا ہے وہ، لیکن جو اسم ہوتا ہے وہ زیادہ لمبی اسٹیٹ ہوتی ہے۔ تو جب پرندے اگر پر پھیلاتے ہیں نا، تو آپ دیکھا ہوگا کچھ پرندے جو ہے نا وہ اسٹریٹ پر زیادہ دیر رکھتے ہیں، اور جب وہ انہوں نے تیز ہونا ہوتا ہے یا اڑنا ہوتا ہے تو وہ تھوڑے سے اور مارتے ہیں، پر سکیڑتے ہیں اور پھر پھیلا لیتے ہیں اپنے۔ جیسے آپ نے ہمارے پاکستان میں ہوتی نا وہ چیلیں ہوتی تھی، وہ اب تو سیدھے رکھ کے اڑتی رہتی تھی کافی دیر تک، تو اسی لیے یہاں بھی اسی لیے صافات زیادہ لمبی اسٹیٹ ہے پر پھیلانے کی پرندوں کی، اور یک بزن چھوٹی اسٹیٹ ہے، تو اسی لیے ایک اسم استعمال ہوا اور ایک فعل استعمال ہوا، تو صافاتم و یک بزن۔ تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک اسٹیٹ بڑی ہے اور ایک اسٹیٹ چھوٹی ہے، ٹیمپریری، بہت زیادہ ٹیمپریری، دو ہیں تو دونوں ٹیمپریری، وہ دو بیٹھ بھی سکتا ہے پرندہ، لیکن اڑتے ہوئے اسٹیٹ صافات کی زیادہ لمبی ہوتی ہے اور یک بزن چھوٹی ہوتی ہے۔ تو یہ لینگویج میں بھی یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا۔ تو آگے ما یمسکو ہننا، امسکا ماں، یمسکو، ہاں تو ماں جو امسکا، ہاں جی، جو میں آئے گا، جو نہیں، نہیں میں آئے گا نا، ہاں ما یمسکو ہننا، تو ما اور اللہ ہے نا، تو ہم اس کو ہٹا بھی سکتے ہیں نا، پہلے اس کے بغیر ترجمہ کریں، یمسکو ہننا الرحمن، ہم سے تھامتا ہے انہیں۔ تھامنا، کرتا ہے نا، ہے ان کو۔ تھاما، تھامتا ہے انہیں، کون تھامتا ہے؟ الرحمن، الرحمن، تو الرحمن انہیں تھامتا ہے، تھامنا ہوتا ہے نا، امسکا ہوتا ہے کسی چیز کو روکنا، تھام لینا، کسی چیز کو آپ فزیکلی روکنے کو بھی امسکا کہا جاتا ہے، جیسے قرآن میں ہوتا ہے نا کہ حضرت زید بن حارثہ کو حکم دیا تھا پروفیسر وسلم، کیا کہتے تھے؟ امسک زوجہ، کہ اپنی بیوی کو روک کے رکھو، اس میں بھی یوز ہوتا ہے۔ اس طرح سورۃ طلاق میں بھی آتا ہے امسکوہن او فارقوہن، تو اس روکنے کو بھی امسکا ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ امسکا ہے کہ روکنا، تو اس پرندوں کے کیس میں کیا ہے کہ ہوا میں جو رکے ہوتے ہیں پرندے، تو ما یمسکوہن الا الرحمن، تو یمسکوہن رحمان کیا ہے؟ رحمان نے انہیں روکا ہوا ہے، انہیں تھاما ہوا ہے، تھاما ہوا ہے انہیں، ہننا انہیں، تو ما اور اللہ لگائیں گے کیا ہوا؟ نہیں تھاما ہوا انہیں مگر رحمان نے، رحمان نے، جو ایکسٹریملی مرسیفل رحمان۔ تو رحمان از دا اونلی نیم اللہ تعالیٰ کا جو ایز اے سبسٹیچیوٹ آف ورڈ اللہ آتا ہے، اللہ تو کا، الا اللہ بھی لکھا جا سکتا ہے، الا الرحمن بھی لکھا جا سکتا ہے، تو لیکن اور کوئی اللہ تعالیٰ کا نام اس طرح سے نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں گے جیسے اور نیم ہے الا القہار، اس طرح نہیں آئیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان اور اللہ جو دو نیم ہیں وہ اس ایز اے نیم آتے ہیں۔
تو نہیں انہیں تھاما ہوا مگر اللہ نے، رحمان نے. رحمان کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ جو بہت زیادہ رحم والا، بہت زیادہ مہربان، ایکسٹریملی مرسیفل. اور پھر انہو، بے شک بے شک وہ، بکلی، ہر چیز کا بکلی شعین، آل اینڈ ایوری تھنگ، خوب جاننے والا نا، بصیر، دیکھنے والا. دیکھنے والا. جاننے والا علیم نہیں، بصیر، دیکھنے والا. تو یہ دیکھنے بصیر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک تو جو پیچھے آیا تھا نا اسرو قولا اجہرو، بھی دونوں تھے آئے نا، اس میں بصیر بھی وہی ہوتا ہے جو اس کو چھپی ہوئی چیزیں بھی پتہ ہیں اور وہ بھی نظر آ رہی ہیں، چھپی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ظاہری بھی نظر آ رہی ہیں. ظاہر انہو بکلی شیء بصیر. بصیر. تو یہ 4-5 آیتیں ہم نے کی ہیں نا آج. تو سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ زمین سے. یہ اللہ نے کہا کہ زمین تم لوگوں کے تابع کر دی ہے، جہاں مرضی پھرو اور کھاؤ پیو، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ، لیکن یاد رکھنا کہ اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے، تم لوگ نشور اسی کی طرف ہونا ہے. اور پھر 2 آیتیں آئی تھی، آمنتم اور ام آمنتم. پہلی میں تھا کہ اس سے کیا تم بے خوف ہو گئے کہ زمین میں دھسا دے اللہ، اور دوسری کیا تھی کہ آسمان سے کچھ آفت نازل ہو جائے. تو دونوں اللہ تعالیٰ نے کور کیے کہ زمین پہ اب تم بیٹھ کے تو گئے ہو، لیکن یہ زمین کے اندر بھی تمہیں اللہ تعالیٰ پہنچا سکتا ہے اور اوپر سے بھی کوئی آفت آ سکتی. اور اس کے بعد پچھلی آیت کیا تھی؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ پرانے لوگوں کا بتایا کہ انہوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو اس کا بھی کیسا عذاب آیا ان پہ، جو کہ کتاب میں بیان ہوا ہے. اور ان لوگوں کو وہ سٹوریاں پتہ تھیں، وہ عاد کی، سمود کی، وہ ان کے ذکر ہوتی تھیں، ان کی شاعری میں بھی تھیں وہ. پھر اللہ تعالیٰ اگزامپل دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کس کی؟ پرندوں کی، کہ کیسے وہ اڑ رہے ہیں آسمان میں. اور اسی کی بیس پہ پھر انسان نے کیا؟ جہاز بھی بنا لیے. پھر پرندوں کو دیکھے نا کہ وہ بھی اڑتے ہیں، اب تو جہاز بھی اڑتے ہیں. تو صافاتم و یکبز، تو جہاز تو صافات ہی کرتے ہیں نا، یکبز تو نہیں ہے، ان کی تو ایک اسٹیٹ ہے. صافات. لیکن تھاما کس نے ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ ذرا بھی دیر وہ ہوا میں نہ رہے، فوراً گر دیں نیچے. تو انہ بکل شیء بصیر، تو وہ ساری چیزوں پہ، ہر چیز جو ہے اس کی نظر میں. تو آج ہم اتنا ہی کریں گے 19 آیا تک. تو آگے 11 آیاز اور ہیں، تو انشاءاللہ 2 دن میں وہ کور ہو جائے گا ہمارا اس ویک میں انشاءاللہ. تو کوشچن ہو کوئی اس میں؟ آپ کو اب سمجھ آ رہی ہے نا کیسے ہم آپ ٹرانسلیشن کیسے کرتے ہیں؟ تو یہ آپ پریکٹس کریں اس کو. یہ پریکٹس سے آپ کو جتنی پریکٹس کریں گے نا اتنا زیادہ آپ کو یہ اس کی آئے گی، یہ سمجھ آئے گی. اور کوئی کوشچن ہوتا ہو تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے ہیں. الرحمن جو ہے وہ اسم ہے نا؟ ہاں، آؤٹ سائڈ ہوا رہا نا، امسا کا یمسیکو کا. تو اسی کو ہننا جو ہے ہننا پرندوں کے لیے نا. تو اس میں جو ہے وہ کیسے ہم فائنڈ کریں گے کیا چیز؟ مبتدا وغیرہ؟ یہ مبتدا نہیں نا، جملہ فعلیہ ہے. لیکن شروع امسا کا یمسیکو سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا. سے شروع ہوا تھا تو نہیں، وہ ایک پورے جو سینٹر پوری آیا ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہے وہ ایک ہی جملہ، تو وہ ملٹیپل جملے بھی ہو سکتے. جیسے پہلا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے لم یرو سے، تو اصل میں تو یہ اسم تو نہیں ہے نا، آوا بھی نہیں ہے اور لم بھی نہیں ہے، تو یہ بھی جملہ فعلیہ ہی ہے. تو لام تو نیگیشن کے لیے استعمال ہوا ہے نا، اور آوا استعمال ہوا ہے کہ آپ بھلا کہنے کے لیے. تو یراؤ جملہ فعلیہ ہے، تو فعل ہمیں پتہ چل گیا یراؤ. اس کا ڈوور کون ہے؟ ہوم. تو اب اس کے مفعول بھی ہی کیا ہے نا، کہ کیا دیکھنا ہے؟ الت طیری، کس کو دیکھا؟ پرندوں کو دیکھا نا، تو یہ مفعول بھی ہی ہو گیا. پھر ہوا کہاں دیکھنا ہے؟ فوقا ہوم از اے پلیس ہے نا، تو وہ مفعول فی ہی ہے نا، کہ اوپر دیکھنا ہے، تو فوقا ہوں مفعول فی ہی ہے. اور صافاتم و یقبضن ہوگا کہ وہ کس حالت میں ہیں وہ پرندے جن کو آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ اس کا مفعول حال ہو گیا. صافاتم و یقبضن، تو ایون دو یقبضن خود سے فعل مضارع ہے، لیکن یہ پورا ایک مفعول حال بنا رہا ہے. اور یمسکون، اسی طرح پھر سیکنڈ ہے کہ ما یمسکون، کوما ہے نا یہاں پہ، تو پھر ایک نیا جملہ سٹارٹ ہوتا ہے. تو امسکا یمسکو، تو دوبارہ جملہ فعلیہ ہے. امسکا یمسکو، تو اس نے تھاما ہوا ہے. ڈوور کون ہے اس کا؟ یمسکو کا رحمان، آؤٹ سائڈ ڈوور ہے. رحمان. تو رحمان ڈوور، امسکا از اے فعل، تو کس کو تھاما ہوا ہے؟
جملے نہ میں، جو کہ پچھلے جملے میں تغیر تھا، اب وہ ایز اے ضمیر استعمال ہوا ہے. تو ما اور اللہ تو ویسے ایڈ ان ہے نا. تو رحمان ہی ہے جس نے ان کو تھاما ہوا ہے، نہیں تھاما ہوا انہیں مگر رحمان نے. اور پھر انہ بکل شعین، یہ بعد میں جملہ اسمیہ ہے. انہ مبتدا بصیر خبر، بکل شعین متعلق بالخبر سے ایزی. سو انہ ہمیشہ مبتدا ہوتا ہے اور سیکنڈ رفع جو ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. تو یہ خبر ہو گئی، انہ مبتدا ہو گیا، اور بکل شعین تو متعلق فعل، متعلق بالفعل جار مجرور اور مضاف مضاف الیہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں سارے. تو ایک آیت ڈفرنٹ ہوگی، ڈفرنٹ طرح سے آپ اس کو دیکھیں گے اس کو. خیر دعا کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ وعلیکم باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. فی رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير. اللهم اغفر لنا خطايانا يوم الدين، وألحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الآخرين، واجعلنا من ورثة جنة النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزلها ووسع مدخلها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة برحمتك يا ذي الطول والأنعام والمنة. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثقل موازيننا وثبتنا عند السؤال وقنا عذاب القبر وقنا عذاب النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء ولساننا من الكذب وعيوننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.